بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں جن سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد حصار باندھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم جنات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے اپنی باتیں سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جن ہمارے کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے پر استعمال کروں، چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیاہ دیا۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہمارے بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، قدریہ بھی، شیعہ بھی اور مرحبہ بھی۔ اس نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرحبہ سے۔ احمد بن سلیمان اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ایک جن نے ہماری کسی لڑکی کے شادی کا پیغام دیا اور میں نے اس سے کہا تمہاری پسندیدہ غذا کیا ہے؟ اس نے کہا چاول۔ میں نے اس کو چاول دیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لقمہ اوپر اٹھتا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا کیا تم لوگوں میں بھی ہماری طرح جماعتیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ ابو یوسف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی اور اس سے کہا ہم لوگوں نے تمہارے قریب پڑاؤ ڈالا ہے، تم مجھ سے شادی کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ آدمی نے اس سے شادی کر لی، پھر وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اب ہم جا رہے ہیں، تم مجھے طلاق دے دو۔ وہ روزانہ رات کو اس کے پاس عورت کے روپ میں آتی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ وہ آدمی مدینہ کے قریب کسی راستے سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ یہ عورت وہ غلہ اٹھا کر کھا رہی ہے جو غلہ والوں کی بوریوں میں سے گر گیا تھا۔ آدمی نے اس سے کہا کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ عورت نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور آدمی کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا کہ تم نے مجھے کس آنکھ سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا اس آنکھ سے۔ عورت نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور اس آدمی کی وہ آنکھ ضائع ہو گئی۔ قاضی جلال الدین کہتے ہیں کہ مشرق سے اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے میرے والد نے سفر کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم لوگوں کو بارش کی وجہ سے ایک غار میں سونا پڑا۔ میرے ساتھ پوری جماعت تھی۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ کسی کو اٹھانے کی آواز آئی۔ میں بیدار ہوا تو وہاں ایک عورت تھی جس کی ایک آنکھ تھی اور وہ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ میں سہم گیا۔ عورت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کے لیے آئی ہوں کہ تم میری ایک چاند جیسی لڑکی سے شادی کر لو۔ میں سہما ہوا تھا ہی، میں نے کہا اللہ کے اختیار پر ہے۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، وہ لوگ پہلی عورت کی طرح تھے، ان کی آنکھیں بھی لمبائی میں پھٹی ہوئی تھیں، اور کچھ قاضی اور کچھ گواہ تھے۔ قاضی نے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح کر دیا، میں نے قبول کر لیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر وہ عورت اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی لے کر آئی، مگر اس کی بھی آنکھ اس کی ماں کی طرح پھٹی ہوئی تھی اور وہ اس کو میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا خوف بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیدار کرنے کے لیے پتھر پھینکنا شروع کر دیے، لیکن کوئی بھی اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔ آخر کار میں نے اللہ سے دعا و گریہ زاری کرنے لگا۔ پھر کوچ کرنے کا وقت ہوا اور ہم روانہ ہو گئے، لیکن وہ لڑکی برابر میرے ساتھ لگی رہی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن وہ عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی مجھے لگتا ہے تمہیں یہ لڑکی پسند نہیں، شاید تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہاں با خدا یہی بات ہے۔ اس نے کہا اسے طلاق دے دو۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت حلقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا تم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن میں تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر اچانک سے آپ غائب ہو گئے۔ بس ہم نے آپ کو وادیوں میں گھاٹیوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نہیں مل سکے تو ہم نے سوچا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں نے نہ پکڑ لیا ہو، اور ہماری پوری رات شدید اضطراب میں گزری۔ پھر جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا، میں نے جا کر ان کو قرآن سکھایا
اور انہوں نے مجھے کھانے کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا کہ ہر ہڈی تمہارے لیے پرگوشت کر دی جائے گی اور لید تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ آپ نے ہم کو ان کے نشانات اور ان کی آگ کے نشانات بھی دکھائے، اور یہ جنات جزیرہ کے رہنے والے تھے۔ ایک اور رات جس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان کے ارد گرد ایک دائرہ بنایا اور پھر آپ سے کہا کہ اس میں سے باہر نہ نکلیں۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنات کو دعوت دین دینے کے لیے میرے ساتھ کون چلے گا؟ بس ابن مسعود کے سوا کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ حضرت ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی بلائی سمت کی طرف چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے ایک دائرہ بنایا اور ابن مسعود سے فرمایا کہ میرے آنے تک اس سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ چلے گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ پھر آپ کے پاس بہت سے جنات جمع ہو گئے اور صبح تک آپ اس کام میں مشغول رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جن و انس کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ جب ان جنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی کون دے تاکہ ہم ایمان لے آئیں؟ آپ نے ان سے کہا کہ اگر یہ درخت گواہی دے دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا بے شک ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ آ گیا۔ آپ نے اس سے کہا تو گواہی دے کہ میں رسول ہوں۔ اس نے کہا بے شک آپ خدا کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کے فضائل میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی جنگل میں جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک مرا ہوا سانپ دیکھا اور اس کو اپنی چادر کے ٹکڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ پھر انہوں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے سرک، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرک تو کسی جنگل میں مرے گا اور تجھ کو ایک صالح آدمی دفن کرے گا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ خدا تجھ پر رحم کرے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان جنات میں سے ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لائے تھے۔ ان میں سے میں اور یہ سرک زندہ تھے اور اب یہ بھی مر گیا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو جنات سے متعلق ہو یا کچھ ہٹ کر ہو؟ کیا آپ اسے ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ پلیز کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔